آج میں پھر سے بغیر پاؤں میں جوتا پہنے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر سنسان رستوں پر چلتی ہوئی شہر سے دور کالج کے ساتھ بنے ہوئے ہاسٹل کی جانب جا رہی تھی۔ ہر رات کی طرح مجھے آج بھی لگا تھا کہ گرلز ہاسٹل میں موجود کوئی لڑکی مجھے چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہی ہے، اور میں جب بھی ہاسٹل میں داخل ہو کر اس کمرے کی جانب جاتی جہاں سے مجھے مدد کے لیے درد میں ڈوبی ہوئی آوازیں آتی تھیں تو میرے قدم من بھر کے ہو جاتے اور مجھ سے چلا ہی نہ جاتا۔ اور جیسے ہی میں کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولنے میں کامیاب ہوتی تو تیز الارم کی چنگاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑتی اور اسی کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے احساس ہوتا کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ خواب ہے، مگر ساتھ ہی یہ سوچ کر بہت عجیب لگتا کہ یہ خواب پچھلے 3 دن سے مجھے مسلسل آ رہا تھا، اور اس خواب میں مجھے وہاڑی کا شہر کا اپنا وہ آبائی گھر ہی نظر آتا جسے سالوں پہلے ہم چھوڑ کر دوسرے شہر آ بسے تھے۔ لیکن پچھلے 3 دن سے مسلسل ایک ہی خواب نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد مجھے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوتا، جسے نظر انداز کر کے میں کالج کے لیے تیاری کرنے لگی، کیونکہ میں ایک گورنمنٹ کالج میں ٹیچر تھی۔ آج جب میں کالج پہنچی تو میرا پوسٹنگ لیٹر آیا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا دھچکا لگا، کیونکہ میری پوسٹنگ اپنے آبائی شہر وہاڑی میں ہی ہو چکی تھی۔ مجھے لگا پہلے خواب اور پھر پوسٹنگ، ہو نہ ہو ان دونوں کے درمیان کوئی گہرا کنیکشن ضرور تھا، اسی لیے میں وہاڑی جانے کے لیے پرجوش تھی۔ میں اپنی تیاری مکمل کر کے وہاڑی شہر کی طرف چل پڑی، جہاں اب مجھے کچھ سال کالج میں پڑھانا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے میرا بڑا مسئلہ رہائش کا تھا، کیونکہ بچپن میں آنے کے بعد پھر کبھی وہاں جانا نہ ہوا، اسی لیے اب وہاں کوئی بھی جان پہچان والا نہیں تھا۔ اپنی ایک کولیگ سے اس مسئلے پر بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ وہاں اور بھی بہت سی ٹیچرز ہیں جو دوسرے شہروں سے آتی ہیں اور وہیں کالج کے ساتھ ہاسٹل میں مقیم ہیں۔ میرے ساتھ کالج انتظامیہ کا ایک ممبر بھی تھا جو مجھے میرے نئے کالج چھوڑنے اور رہائش کا بتانے کے لیے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ یوں میری آدھی فکر تو ختم ہو گئی۔ جب میں وہاڑی پہنچی تو ہم نے بس اڈے سے ایک تانگا لیا اور کالج کی طرف چل پڑے۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میری پوسٹنگ شہر میں نہیں بلکہ وہاڑی کے ایک گاؤں کے کالج میں ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ آئے انتظامیہ کے ممبر نے مجھے میری رہائش گاہ پر چھوڑا اور اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلتا بنا، اور یوں میں کالج کے ہی ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ لیکن یہ ہاسٹل اس ہاسٹل سے بالکل مختلف تھا جو میرے خواب میں آتا تھا۔ یہاں آ کر خواب آنے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں پرسکون ہو گئی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔ یہ ایک انجان علاقہ تھا اور یوں بھی میری عادت نہ تھی جلدی جلدی کسی اجنبی سے گھلنے ملنے کی، لیکن آہستہ آہستہ اپنی چند کولیگ سے میری جان پہچان ہو ہی گئی۔ انہی کولیگز میں سر فہرست پروفیسر شرجیل بھی تھے۔ پروفیسر شرجیل سے میرا تعلق میری ایک اور کولیگ کی توسط سے ہوا تھا، جس نے مجھے بتایا کہ کیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آ کر پروفیسر شرجیل نے اپنے ہی گاؤں کے کالج میں پڑھانے کو ترجیح دی، جبکہ پروفیسر شرجیل ایک کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد وہاڑی کے اس گاؤں کے سب سے بڑے چودھری تھے، جہاں میری آج کل پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ میں پروفیسر شرجیل کی شخصیت اور آزاد سوچ سے بہت متاثر ہوئی اور جلد ہی ہمارے درمیان بے تکلفی بڑھنے لگی، جس کے بعد سے پروفیسر شرجیل مجھے روزانہ اپنی بڑی سی گاڑی میں ہاسٹل کے باہر سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دینے لگے۔ عورت ہونے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مرد کی نگاہ کا زاویہ پہچان لیتی ہیں۔ یوں مجھے بھی محسوس ہو گیا کہ پروفیسر صاحب مجھ میں گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ ویسے بھی وہ سلجھے ہوئے انسان تھے، اسی لیے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ 1 مہینے تک سب کچھ بہت اچھا رہا اور زندگی معمول پر آنے لگی تھی کہ کچھ عجیب واقعات اچانک سے میری زندگی میں رونما ہونے لگے، جنہیں سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اب میں ریٹائر ہو چکی ہوں اور اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہوں، لیکن میری زندگی میں کچھ سال پہلے گزرنے والے حالات کی چھاپ آج بھی موجود ہے۔ دراصل میں کالج کے جس ہاسٹل میں رہتی تھی وہی میرے کمرے کے ساتھ میری ایک اسٹوڈنٹ کا کمرہ بھی تھا۔ میری وہ اسٹوڈنٹ بلا کی ذہین اور قابل بچی تھی۔ تمام ٹیچرز اور پروفیسرز اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری وہ اسٹوڈنٹ گھبرائی ہوئی سی رہنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر عجیب سے نیل پڑے ہوتے تھے اور اپنے کمرے میں وہ جانے سے کترانے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شک سا ہونے لگا تھا کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ چکا تھا اور وہ بالکل بھی توجہ نہ دے پا رہی تھی، جبکہ جلد ہی اس کے امتحانات بھی ہونے والے تھے۔ اب وہ اکثر ہی ہاسٹل کے ہال میں سونے لگی تھی۔ اس بات کا بھی مجھے وارڈن اور دوسری لڑکیوں سے پتہ چلا، لیکن پھر ایک دن وارڈن نے اسے خوب ڈانٹا اور کھری کھری سنائی کہ وہ آج سے ہال میں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں سویا کرے۔ اس دن کے بعد سے میری وہ اسٹوڈنٹ اپنے کمرے میں ہی دوبارہ سے سونے لگی تھی، لیکن چونکہ میرا کمرہ اس کے کمرے کے ساتھ تھا تو اسی لیے اب اکثر ہی دیر رات اس کے کمرے میں توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں، جس سے میری آنکھ گہری نیند میں بھی کھل جاتی۔ میں پریشان ہو کر اٹھ جاتی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ایک دن صبح اٹھ کر یہ بات وارڈن کو بتائی
کہ ہو نہ ہو یہ لڑکی ضرور کسی بڑی مصیبت میں ہے اور ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، آپ اس پر نظر تو رکھیں۔ وارڈن نے میری بات مان لی۔ اس رات وارڈن میرے کہنے پر میرے کمرے میں ہی سو گئی، اور جب آدھی رات کو میں گہری نیند میں کھو چکی تھی تو وہی مخصوص آوازیں دوبارہ سے مجھے سنائی دیں، جن سے میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وارڈن کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ شاید اس نے بھی آوازیں سن لی تھیں اور مجھ سے پہلے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وارڈن اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرے ہوائیاں اڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھے تسلی دی۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی ابھی آوازیں آ رہی تھیں، جس پر وارڈن نے مجھے اور بتایا کہ آج وہ ساری رات جاگتی رہی ہے اور ابھی بھی ساتھ والے کمرے سے ہی آ رہی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور یہ میرا کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ میں وارڈن کی بات سن کر بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ صرف مجھے ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ مگر اگلی دوپہر جب میں کالج سے واپس آئی تو وارڈن نے مجھے بتایا کہ اس نے میرا کمرہ بدل دیا ہے، میں نئے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں، شاید اس طرح میری طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ مجھے اس کی تجویز پسند آئی۔ ویسے بھی ان آوازوں سے میں گھبرائی ہوئی تھی، اس پر نژاد میری اسٹوڈنٹ کا عجیب و غریب رویہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میرا وہم تو ہرگز نہیں تھا، لیکن اس کے سوا میرے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے چپ چاپ اپنا کمرہ بدل دیا اور دوسرے کمرے میں سکون سے رہنے لگی۔ میرا یہ کمرہ پہلے والے کمرے سے کافی دور اور قدرے الگ حصے میں تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن میری اسٹوڈنٹ کی حالت دن بدن بدتر ہی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اب اس سے وجہ جاننے کے لیے بےتاب رہتی تھی اور اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ یہ ایک ایسے ہی دن کا قصہ ہے جب پروفیسر شرجیل مجھے لینے نہ آ سکے تو میں اکیلے ہی ہاسٹل سے کالج کی طرف پیدل جانے کے لیے نکلی، تو راستے میں ہی مجھے میری وہ اسٹوڈنٹ بھی مل گئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے میرے آگے آگے چل رہی تھی، تو میں نے موقع غنیمت جان کر آواز دے کر اسے روک لیا۔ وہ بھی میری آواز پر پلٹ کر وہیں رک گئی۔ میں نے قریب جا کر اس کے ہاتھوں پر وہی پہلے والے نشان دیکھ کر اس سے وجہ پوچھی اور بتایا کہ اس کے کمرے سے رات میں آنے والی عجیب سی آوازیں میں سن چکی ہوں۔ اس نے چند لمحے بغور میرا جائزہ لینے کے بعد اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے بیگ میں سے پین اور کاغذ نکال کر اس پر تیزی سے کچھ لکھا اور میری طرف بڑھا کر خود وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے اس عجیب و غریب پراسرار سے رد عمل نے مجھے بہت حیران کیا، لیکن کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ کر مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ یہ میرا وہم ہرگز نہیں بلکہ کوئی کہانی ضرور ہے۔ اس نے کاغذ پر لکھا تھا کہ آج رات میں اس کے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے وہ کاغذ اپنے پاس محفوظ کر لیا اور کالج میں دن معمول کے مطابق گزار کر ہاسٹل میں واپس آ گئی۔ میری فطرت میں بہت تجسس آ چکا تھا اور اب میں اس کمرے کا راز جانے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے ایک نوٹ اپنی طرف سے لکھ کر اس کی نوٹ بک میں رکھ کر اسے کالج میں ہی تھما دیا تھا کہ میں آج رات خفیہ طور پر اس کے کمرے میں آ جاؤں گی۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق رات کھانے سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر وارڈن کو یوں شو کرایا کہ میں اپنے کمرے میں ہی موجود ہوں۔ اس کے بعد چھپکے سے اپنے پرانے والے کمرے کے ساتھ بنے ہوئے اسٹوڈنٹ کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے آتا دیکھ میری اسٹوڈنٹ کے چہرے پر ایک امید کا رنگ آ گیا تھا کہ اسے کسی نے سمجھنے کی کوشش تو کی۔ وہ بھی میری ہی طرح وارڈن سے نظریں بچا کر میرے کمرے میں چلی گئی اور میں اس کے بستر پر دراز ہو چکی تھی۔ اب میں پوری طرح سے خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھی اور سر تا پیر چادر لپیٹ کر انتظار کرنے لگی، مگر نہ جانے کب مجھے اچانک نیند آ گئی۔ آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سو چکے تھے اور ہر طرف ہو کا عالم چھا گیا اور میں بھی گہری نیند میں کھو گئی، تو اس کمرے میں قیامت ہی آ گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی کھڑکی کے راستے داخل ہوا ہے، اور آتے ہی اس نے میرے اوپر لپیٹی ہوئی چادر کو کھینچنے کی کوشش کی۔ میری آنکھ فوراً ہی کھل چکی تھی اور ڈر و خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ اس کمرے میں ہر رات ایسے ہی کوئی آتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے کام میں ماہر لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی چادر پرے دھکیل کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بھی فوراً حرکت میں آ گئی اور اپنا بیچ بچاؤ کرنے لگی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے میں آنے والے شخص کی شکل نہ دیکھ سکتی تھی۔ آنے والے شخص نے مجھے گھسیٹ کر زمین پر پھینکا اور پھنکارتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، ورنہ وہ آج مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میرا سر میز کے کونے سے ٹکرانے کی وجہ سے چکرا گیا تھا اور درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر اس کے باوجود مجھے اس شخص کی آواز کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہوتی تھی، لیکن یہ وقت اس پر غور کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میں نے ہمت دکھاتے ہوئے میز پر پڑے ہوئے شیشے کے جگ کو ہاتھ مار کر فرش پر گرا دیا، جس سے کانچ ٹوٹنے کی آواز پیدا ہوئی اور وہ شخص گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے وہیں چھوڑ کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ میں اپنے سر میں اٹھنے والے درد کو نظر انداز کرتی ہوئی اٹھ کر جلدی سے بستر پر دراز ہو گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ وارڈن یہ آواز سن کر ضرور آئے گی، لیکن کچھ دیر بعد بھی باہر سے کسی کے آنے کی آواز نہیں سنائی دی، تو میں دوبارہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی
اور دیکھا تو وہاں گھپ اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ بات حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھی کہ اتنی بڑی آواز سن کر بھی وارڈن نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، جبکہ اس کا کمرہ بھی قریب تھا اور باقی ہاسٹل کے کمرے قدرے الگ تھلگ تھے۔ میں اپنے کمرے کی طرف دبے پاؤں چلی آئی، جس کا دروازہ کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا اور میری اسٹوڈنٹ جاگ رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ مجھے آدھا سچ معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے سب بتاؤ، اور وہ شخص کون ہے جو تمہارے باپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تک آپ اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ لیں گی میری بات کا یقین نہیں کریں گی، اس لیے ایک رات مزید گزاریں اور سچ جان لیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور مجھے اپنا خواب یاد آیا جو میں یہاں آنے سے پہلے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے لگا شاید مجھے اسی کام کے لیے مختص کر کے یہاں بھیجا گیا ہے، اور یوں میں اس کی بات ماننے پر راضی ہو گئی۔ اگلا دن بھی معمول کے مطابق ٹھیک گزرا، اور رات جب سب سو چکے تو میں ہاسٹل کی پچھلی طرف لان میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے مجھے اسٹوڈنٹ کے کمرے کی کھڑکی سے آنے جانے والا صاف نظر آ سکتا تھا۔ میں خود درختوں کے پیچھے تھی، اس لیے کوئی بھی مجھے آسانی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آدھی رات کا جب وقت ہوا تو ایک شخص ہاسٹل کی بیرونی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور تیزی سے اسٹوڈنٹ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ مجھے یہاں بہت حیرانی ہوئی کہ ہاسٹل کا چوکیدار بھی یقیناً ملا ہوا ہے۔ آنے والے شخص کو میں نے اسٹریٹ لائٹ اور چاند کی روشنی میں اچھے سے پہچان لیا تھا، اور اب میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ دنیا جیسی نظر آتی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے۔ جس شخص کو آج تک میں روشن خیال اور سلجھا ہوا سمجھتی آئی تھی، اندر سے وہ کتنا گھنونا ہو سکتا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر شرجیل تھے، جو نہ جانے کب سے ہر رات ایک لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ میرے لیے ان سب پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ جب پروفیسر شرجیل اسٹوڈنٹ کے کمرے سے نکل کر جا چکا تو میں دبے پاؤں وہاں پہنچ گئی اور اس سے ساری اصلیت بتانے پر اصرار کیا۔ اس نے سچائی بتانے سے پہلے یہ انکشاف کر کے میرے سر پر بم پھوڑ دیا کہ وہ پروفیسر شرجیل کی سوتیلی بہن ہے۔ یہ گاؤں میرے باپ کا تھا اور شرجیل کو بچپن سے میرے باپ نے پالا تھا۔ اسے پڑھا لکھا کر اچھا انسان بنایا، لیکن اس کی مثال ایسی تھی کہ دودھ پلا کر سانپ کو پال لینا اور وہ مالک کو ہی ڈس جائے۔ پروفیسر شرجیل میرے باپ کی جائیداد پر قابض ہونا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا باپ پہلے ہی میری شادی پروفیسر سے کر کے یہ سب کچھ اسے دینا چاہتا ہے۔ مگر شرجیل کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا اور وہ میرے باپ کو راستے سے ہٹانے کے طریقے سوچنے لگا۔ نہ جانے کیسے اس بات کی خبر میرے باپ کو لگ گئی اور انہوں نے شرجیل کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا، ساتھ ہی اسے اپنی بیٹی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ مگر پروفیسر تو دولت کے لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کرنے لگا۔ آخر ایک دن اس نے میرے باپ کو اغوا کر لیا اور اسے دور دراز علاقے میں لے جا کر مارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن میرا باپ پروفیسر کی قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور تب سے اس شخص نے میری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے۔ دنیا کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اس شخص نے مجھے کالج میں داخل کروا لیا، لیکن یہ ہر رات مجھ پر ظلم ڈھانے اور میرے باپ کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے، جبکہ اس ہاسٹل کا چوکیدار اور وارڈن بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ بھی لالچی انسان ہے، پیسہ ملنے کی وجہ سے زبان بند کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے میری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میری حالت کا نوٹس لیا تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب مجھے کسی سے مدد لینی چاہیے۔ میں اپنی اسٹوڈنٹ کی بات سن کر گنگ بیٹھی ہوئی تھی اور یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ جس شخص کے لیے میں دل میں نرم گوشہ اختیار کیے ہوئے تھی وہ تو اپنوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا، کسی غیر عورت سے کیسے مخلص ہو سکتا تھا؟ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا خواب جھوٹا نہیں بلکہ سچا تھا، اور رب نے مجھے کسی کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے وعدہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس شخص سے اس کی جان چھڑوا کر رہوں گی۔ اب میں دن رات اسی موضوع پر غور کرنے لگی تھی کہ کسی طرح پروفیسر شرجیل پکڑا جائے اور اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے، لیکن مجھے کوئی بھی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اپنے پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑی لگوا کر پروفیسر شرجیل کو سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ انہی دنوں کالج میں امتحانات کے بعد چھٹیاں ہو گئیں اور مجبوراً مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنے گھر دوسرے شہر جانا پڑا، لیکن اسی دوران میں نے اپنے ایک کزن جو کہ علاقے کا ڈی ایس پی تھا اس سے اس مسئلے پر تفصیلاً گفتگو کر لی تھی۔ اس نے مجھے ایک راستہ بتایا تھا۔ میں ایک ہفتہ اپنے گھر میں گزار کر واپس وہاڑی آ گئی، لیکن یہاں پہنچ کر جو خبر مجھے سننے کو ملی اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا دل لرز اٹھا۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ میری اسٹوڈنٹ ایک رات اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی ہے اور اس نے اپنی جان خود ہی لے لی۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا ناممکن تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ کس کا کام ہے، لیکن چپ رہنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔
اگلے دن میں فارغ پیریڈ میں آفس میں بیٹھی اسی متعلق سوچ رہی تھی کہ میرے ہاسٹل کی ایک لڑکی وہاں چلی آئی۔ اس نے آ کر ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور مجھے بتایا کہ میری اسٹوڈنٹ یہ میرے لیے کچھ دن پہلے دے کر گئی تھی کہ اسے صرف آپ کو دیا جائے۔ میں نے اس سے جلدی جلدی لفافہ لے کر اسے کھولا تو ایک خط نکلا جس میں میری اسٹوڈنٹ اور پروفیسر شرجیل کی بیوی نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اس کے باپ کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور جلد ہی شرجیل اسے بھی ختم کر کے راستے سے ہٹا دے گا، لیکن میں ان سب باتوں کی گواہ رہوں اور وقت ملنے پر شرجیل کی اصلیت ضرور دنیا کے سامنے لاؤں۔ میں اس سب پے در پہ ہونے والے واقعات کی وجہ سے بالکل سن ہو کر رہ گئی تھی اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شروعات کہاں سے کروں۔ آخر کار بہت ہی سوچ بچار کے بعد مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا اور انتہائی خطرناک قدم اٹھانا پڑا۔ 2 دن بعد میں نے شرجیل سے کہا کہ مجھے اس کا گاؤں گھومنا ہے اور اس کا گھر بھی دیکھنا ہے۔ میری فرمائش پر وہ خوشی سے راضی ہو گیا اور اسی دن کالج کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے میں نے اپنے ڈی ایس پی کزن کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور خود پروفیسر شرجیل کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے دن بھر اس کے ساتھ گزارا اور رات کو کھانے کے بعد مہمان خانے کی طرف چلی آئی جہاں میرے سونے کے لیے کمرہ مختص کیا گیا تھا۔ جب آدھی رات سے زیادہ بیت گئی تو میں دبے پاؤں اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلی۔ اب میرا ارادہ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کا تھا۔ میری چھٹی حس کہتی تھی کہ میری اسٹوڈنٹ کا باپ ہو نہ ہو اسی گھر میں کہیں ہے۔ یہ انتہائی خطرناک قدم تھا، لیکن کسی کی خاطر بہرحال میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال ہی دیا تھا۔ میں جلد سے جلد پورے گھر کی تلاشی لینا چاہتی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور چاروں طرف نظر دوڑا کر تسلی کی کہ وہاں کوئی نہیں تھا، اور پھر سارے گھر کا ایک ایک کمرہ تلاش کرنے لگی۔ گھر اتنا بڑا اور وسیع پیمانے پر بنا ہوا تھا اور میرے لیے بالکل انجان جگہ بھی تھی، اسی لیے ایک ایک کمرے کو دیکھنے میں انتہائی دقت پیش آ رہی تھی، لیکن میں بغیر ہمت ہارے تلاش کرتی رہی۔ 1 گھنٹے کی شدید محنت کے بعد میں ناکام ہو کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، لیکن میں نے اب بھی امید کا دامن تھامے ہوا تھا۔ میں نے ہلکی روشنی میں نظر دوڑائی تو ایک راستہ گول گول سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھی جاتا تھا اور وہاں اندھیرا بہت تھا۔ آخر مجھے یاد آیا کہ رات میرے کمرے میں شمع جل رہی تھی، کیوں نہ اسی کی مدد لی جائے۔ میں نے اس خیال کے آتے ہی اپنے کمرے سے شمع لا کر جلائی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر پہنچ کر قطار میں بنے ہوئے 3 کمروں اور کاٹ کباڑ کو دیکھ کر مجھے وحشت سی ہونے لگی تھی، لیکن ہمت کرتے ہوئے میں نے پہلا کمرہ کھول لیا جو کہ خالی ہی تھا۔ لیکن جب میں دوسرے کمرے کے قریب سے گزرنے لگی تو مجھے کسی شخص کے ہولے ہولے کراہنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے دل میں امید کا دیا ایک مرتبہ پھر سے جل اٹھا اور مجھے یقین سا ہو گیا کہ اس کمرے میں جو کوئی ہے وہی میری تلاش ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک نہیں بلکہ 2 لوگ تھے، اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میری اسٹوڈنٹ بھی کمرے میں زندہ سلامت موجود تھی۔ میں نے بھاگ کر سب سے پہلے اپنی اسٹوڈنٹ کی رسیاں کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے میری طرف تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے یقین تھا کہ میں ضرور یہاں آؤں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ زندہ کیسے ہے جبکہ ہاسٹل اور کالج میں اس کی موت کی خبر پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ پروفیسر شرجیل نے اسے ہاسٹل سے لا کر یہاں قید کر لیا اور ہاسٹل میں وارڈن اور چوکیدار نے یہ خبر پھیلا دی کہ میں مر چکی ہوں۔ میری اسٹوڈنٹ اب اپنے باپ کو بھی آزاد کر چکی تھی۔ ہمارا اگلا قدم یہاں سے باہر نکلنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی پروفیسر شرجیل کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم تینوں ہی گھبرا گئے۔ پروفیسر شرجیل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اسے سب سے زیادہ حیرت مجھے وہاں دیکھ کر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر شرجیل کچھ کرتا، میں بغیر موقع دیے بھاگ کر اسے دھکا دے کر باہر نکل گئی، لیکن باہر اندھیرا ہونے اور گول سیڑھیاں ہونے کی وجہ سے مجھے صحیح سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور میں سیڑھیاں اترتے ہوئے الجھ کر دور جا گری تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے کچھ یاد نہیں رہا، لیکن اس سب سے پہلے میں نے باہر پولیس موبائل کے سائرن کی آواز سن لی تھی۔ مجھے ہفتے بعد جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی اور مجھے وہیں پتہ چلا کہ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے میری ریڑھ کی ہڈی کچھ اس طرح سے متاثر ہوئی ہے کہ اب میں کبھی بھی چل نہیں سکوں گی۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے 2 قیمتی انسانی جانیں بچا لی تھیں اور اپنے ضمیر پر بوجھ نہیں چھوڑا تھا۔ پروفیسر شرجیل اور ہاسٹل کی وارڈن کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، جبکہ میری اسٹوڈنٹ اپنے باپ کے ساتھ متواتر مجھے ملنے آتی رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میں اب ساری زندگی کے لیے معذور ہو چکی ہوں، لیکن میرے ڈی ایس پی کزن نے کچھ عرصے بعد شادی کا پیغام بھیج کر مجھے بڑی خوشی دے دی تھی۔ آج میں شادی شدہ اور اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اس بھیانک واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی جب میں پروفیسر شرجیل کے بارے میں سوچتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ صرف دنیاوی دھن و دولت کے لیے کوئی انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے، اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس نے اسے باپ بن کر پالا ہو۔